اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ تمنا کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کیوں آنا پڑتا ہے. لیکن جو نشے کی بیماری ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پلٹ کر آنے والی بیماری ہے. اگر آپ غافل ہوں گے تو یہ پلٹ کر آ جائے گی. اگر کافی سالوں بعد بھی کوئی ریلیپس ہو سکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر 10 سال نشہ چھوڑنے کے بعد اچھی زندگی گزارنے کے بعد بھی کوئی ریلیپس ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا امکان بڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ جتنا وقت ریکوری میں گزرتا رہتا ہے تو واپس نشے میں پڑنے کا جو امکان بھی کم ہوتا رہتا ہے. اور اس دنیا میں ہم امکانات پر کام کرتے ہیں، ہم گارنٹی پہ کام نہیں کرتے. اگر ہم ٹریفک رولز پہ پابندی سے عمل کرتے ہیں تو کوئی گارنٹی ہے کہ حادثہ نہیں ہوگا؟ چانسز کم ہو رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم 100% ٹریفک رولز پہ پابندی کر رہے ہیں تو پھر گارنٹی ہونی چاہیے نا کہ حادثہ نہیں ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ موٹر سائیکل کا پہیہ ہوا میں اٹھا کے اڑتا اڑتا آ کے سیدھا ہماری فرنٹ ونڈ سکرین پہ لگے اور ہمیں خام خواہی ایک حادثے کا نشانہ بنا دے. پہلی بات تو یہ بات ہے کہ کئی سال بعد بھی ریلیپس کا خطرہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے، اس خطرے کی پرسنٹیج کو کم کیا جا سکتا ہے، اس خطرے کے امکان کو گھٹایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 8 سال کے بعد بھی ریلیپس ہوتا ہے تو آپ ان 8 سالوں کو کیسا سمجھیں گے جو وہ ایک ریکوری میں تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا؟ ان 8 سالوں کو بھی آپ کسی گنتی میں شمار کریں گے کہ نہیں، جو کہ اگر وہ نشے میں گزارتا تو شاید یہ 8 سال پورے نہ کرتا. اگر وہ پھر ریلیپس ہوا ہے تو اس کے پاس پھر ایک نئے سرے سے اپرچونٹی ہے کہ ون مور ٹائم اس کو کنفرم ہو گیا کہ اوہو میں پھر غلطی کر گیا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ایسی ایکٹیویٹیز سے اس نے الگ کر لیا ہو جو کہ ریکوری کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ 12 قدموں کی میٹنگ یا تھوڑی بہت کاؤنسلنگ یا سیلف اسٹڈی. دیکھیں، آپ چاہیں تو اپنی ریکوری کے لیے گوگل پہ اپنے اسمارٹ فون پہ بہت ساری سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں. اپنے متعلقہ باتیں ڈھونڈ کے کاغذ پہ پرنٹ لے کے یا پرنٹ لیے بغیر ان کو پڑھ سکتے ہیں. جو پرائمری کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، جس لسٹ میں ایڈکشن الکوہلزم بھی ہے اور ہارٹ ڈیزیز بھی ہے اور ڈائبٹیز بھی ہے، پرائمری کرونک بیماریاں رہ کے واپس ہلا مارتی ہیں. جیسے کسی کو دل کی بیماری ہو، بہترین علاج کرائے، بہترین پرہیز بھی کرے، پھر بھی رہ کے یہ بیماری ہلا مارتی ہے کہ میں تمہیں پھر نہ نئے سرے سے نقصان پہنچاؤں. لیکن پرانی جو بیماریاں ہیں، جو پرائمری کرونک بیماریاں ہیں جس میں ایڈکشن بھی شامل ہے، اس میں یہ واحد بیماری ہے کہ جو اس بیماری میں ریکوری میں رہے پھر وہ اس بیماری سے نہیں مرے گا. لیکن جو پرائمری کرونک بیماریوں میں دل کی بیماری ہے، وہ جتنا مرضی اچھا علاج کرا لے، اخیر میں ایک دن چانس ہے کہ وہ دل کے دورے سے ہی مرے گا. چانسز ہیں کہ اگر بائی پاس کرائے، سٹنٹ ڈلوائے، پرہیز کرے، چانسز ہے کہ 5 سال بعد، 10 سال بعد یہ واحد بیماری ہے پرائمری کرونک کے عام طور پر جو ریکوری میں رہتا ہے پھر وہ اس بیماری سے نہیں مرتا، پھر وہ کسی اور بیماری سے مرے گا. لیکن اگر پرائمری کرونک بیماریوں میں سے کوئی بندہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے تو وہ ایڈکشن الکوہلزم ہے. کوئی بھی بندہ دل کی بیماری میں ایک دورے کے بعد، ڈائبٹیز میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پہلے سے بہتر نہیں ہو سکتا، اوریجنل سے بہتر نہیں ہو سکتا، اوریجنل سے بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری میں جو بندہ بھی ریکور کرے گا وہ لازماً اوریجنل سے بہتر ہوگا. کہ جو نشے کی بیماری سے نکلے گا، جو شراب کی بیماری سے نکلے گا، جو کوکین کی بیماری سے نکلے گا، وہ پہلے جیسا نہیں ہوگا، وہ اوریجنل سے بہتر ہوگا. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ میں نے تو ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو اوریجنل بھی دیکھا، ان کو بیماری میں بھی دیکھا اور پھر ان کو ریکوری میں بھی دیکھا. وہ اتنے خوبصورت انسان بن جاتے ہیں کہ ان کے اوریجنل کا ان سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. ریکوری ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں یا تو بندہ اوریجنل سے بہتر ہوتا ہے
یا پھر اوریجنل سے بہتر نہیں ہوتا اور ریلیپس ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے اگر آپ بتائیے کہ اگر آپ کسی کیسٹ کو، پرانے زمانے میں کیسٹس ہوتی تھی، ریوائنڈ کر کے تو پھر لگا دیں اور 4-5 پچھلے گانوں پہ چلے جائیں تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ اسی گانے پہ آ جائیں گے جو گانا اس وقت لگا ہوا تھا، اگر آپ نے ریوائنڈ کر کے چھوڑ دیا. تو اگر فرض کریں آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم آپ کو آپ کے نشہ کرنے سے پہلے والے حالات میں لے جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ موج کرو، تو کیا ہوگا؟ آپ کرتے کرتے پھر کرتے کرتے واپس آپ اسی طرح نشے کی بیماری میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر آپ علاج میں اس سے بہتر انسان بن جائیں جو کہ آپ نشہ کرنے سے پہلے تھے، یہ لازم ہے کہ اس سے بہتر انسان جو کہ اوریجنلی آپ تھے، نشہ کرنے سے پہلے آپ جیسے انسان تھے ویسا بننے سے گزارا نہیں چلے گا، اس سے بہتر ہونا پڑے گا. اور وہ آپ کو جو بینچ مارک ہے کہ نشہ کرنے سے پہلے آپ کیسے انسان تھے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جسے 4th سٹیپ کہتے ہیں. 4th سٹیپ 12 قدموں میں سے چوتھا قدم، جس کو انوینٹری کہتے ہیں، انوینٹری سٹیپ کہتے ہیں، مورل انوینٹری. اس میں آپ اپنے ماضی کا اور حال کا مقابلہ کر کے حساب کتاب جوڑتے ہیں کہ میں کیسا تھا، میں ایسا تھا، اور اب میں کیسا ہو گیا ہوں، وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسا بننا ہے. تو اس نے ویسا نہیں بننا جیسا کہ وہ نشہ کرنے سے پہلے تھا. اگر وہ ویسا بن جائے گا تو وقتی طور پر کچھ ٹھیک ہی لگے گا، لیکن جب پھر وہ کیسٹ چلنی شروع ہوگی تو اگلی کچھ چند ساتوں کے بعد وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے. یہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک تھا، میرے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو میں گھر آیا تو کوئی 2 سلپری فرینڈز آ گئے، اور سلپری فرینڈز آئی واز انڈر اوبلیگیشن، یعنی میں مجبور تھا کہ ان کو ملوں. اچھا، یہاں ایک نقطہ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سلپری فرینڈ سے بچیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلپری فرینڈ سے بچیں کہ ہم ایڈکٹس کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جو بندہ ایڈکشن میں ہوتا ہے اس میں بڑی ایبلٹی ہوتی ہے کنونس کرنے کی، اور اگلا بندہ obliged فیل کرتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں. یہ ساری ڈیفیکلٹی ہم پروفیشنلز کو بھی ہوتی ہے ابتدا میں، اور ہمارے جو نئے پروفیشنلز ہیں، جو بھی آتے ہیں نئے پروفیشنلز، تو ہمارے پیشنٹ سب سے پہلے ان کو جا کے ملنا چاہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اے تعالیٰ بچے نے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خطرناک سی بات ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جب آپ ریکوری میں ہوتے ہیں اور اب آپ کا واسطہ ایکٹیو ایڈکٹ سے ہے، جو 2 بندے آ کے تو گولڈن سمائل کے ساتھ آپ کو مل رہے ہیں، پرانے بڈیز، اینڈ یو فیل انڈر اوبلیگیشن. ایک منٹ، یو فیل انڈر اوبلیگیشن ٹو ڈو واٹ ایور دے وانٹ یو ٹو ڈو. اور یہ جو ڈینجر ہے، یہ جو خطرے کا نشان ہے، اس کو پہچاننا چاہیے کہ میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوں اور ٹھیک ٹھاک چل سکتا ہوں، لیکن اگر میں سلپری فرینڈز کے قابو آ گیا تو وہ کچھ کر کے چھوڑیں گے میرا. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی فاسٹ بالر ہو اور اس نے ڈرگ کر رکھی ہو تو پھر وہ کیسا فاسٹ بالر ہے؟ پھر تو وہ ادھروں وکٹاں اڑائے گا، پھر ادھروں وکٹاں اڑائے گا. یہ آپ سمجھ لیں کہ جو بندہ ریکوری میں ہوتا ہے اس کا بھی اب کوئی مقابلہ نہیں ہے اس بندے سے جو ایکٹیو ایڈکشن سے ہے. اس کو اس سے بچنے کی ضرورت پوری کی پوری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہوگا اور ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے کافی اس بات کا کہ بندے کو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. 42 سال ہیں تو شروع کے سالوں میں یقینی طور پر زیادہ، اور اب نسبتاً کم، کیونکہ اتنی خوبصورت سمائل ہوتی ہے، اتنی چارمنگ پرسنالٹی ہوتی ہے، اور اتنی زبردست اسٹریٹجی ہوتی ہے. اسٹریٹجیز جو ہیں بنا کے لائے ایک بندہ جو بہت اچھا لگتا ہے. جو ماؤں کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، جو بیویوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جو والد کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جو دوست احباب کو اور ہمسایوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جب کوئی آپ کا واسطہ کسی ایسے بندے سے پڑ جاتا ہے جو ایڈکشن میں ہے اور اس نے آپ سے کوئی
काम करवाना है ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ enabling करवानी है कोई ਤੁਹਾਡੇ हथों कोई काम कराना है उन्हें और उसको वो सारे तरीके आते हैं जो लोगों से काम लेने के तरीके होते हैं. ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर. अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो आप लोग enabling करते हैं उसमें हम इसीलिए आपको कसूरवार नहीं समझते कि एडिक्शन में इतनी चालाकियाँ आ जाती हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है कि बंदा चक्कर दे ही देता है जिसको देना चाहिए, अपने आप को भी दे देता है और किसी को भी दे देता है. लिहाजा जब आप रिकवरी में हैं तो अब आपको समझ लगी कि उस बंदे से बचने की कितनी ज़रूरत है कि जो अभी भी एक्टिव एडिक्शन में है, और ये आपने अपनी जान बचानी है. क्योंकि जो ही आपने उसके साथ हेलो हाय कर ली और आपको लगता है कि हेलो हाय बस करके मैं निकलना, तो फिर आप निकल नहीं सकते. असल बात यह है कि अपनी जो वल्नरेबिलिटी है, एक्चुअली माँ बाप ये पसंद नहीं करते कि हमारा बेटा जो है अपनी वल्नरेबिलिटी ज़ाहिर करे. आप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा कहे कि मैनू हुण कोई ख़तरा नहीं, मैं बिल्कुल नशे तो हज़ारां मील दूर हाँ, तुसी बेफिक्र हो जाओ. आप ऐसी बातें सुनना चाहते हैं कि मेरी तो तुहानू पता ही है विल पावर बड़ी है, तुहानू हुण भी लगता है कि मैं नशा करांगा, और वो घर वालों से एक आवाज़ ले लेता है कि नहीं हुण ते तू नशा कर ही नहीं सकता, कहता फिर वालों अब तो जान दी की ज़रूरत है. तो फिर काम शुरू हो जाता है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी कि आपका बच्चा फैक्चुअल बात करे और वो बताए कि मुझे डर लगता है कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, या मैं अभी पुख्ता नहीं हूं, अभी मैं वल्नरेबल हूं. वल्नरेबल. और एक दफ़ा जो ड्रग्स के अंदर फंस गया बंदा, वो वल्नरेबल है. यानी जब वो कभी ड्रग्स नहीं करता था तो वो फंस गया ना, और अब तो उसने वो घर देख लिया, अब तो वो जायका चख लिया, तो वो वल्नरेबल है. पहले तो बात यह है कि जो बात भी हम बार बार कहेंगे वो हो सकती है, पर हर बात नहीं. जो होने वाली बात होगी वही होगी ना. अगर आप अपने बच्चे को कहो कि अगर तुम चाहो तो उड़ सकते हो, यू कैन, तो वो तो नहीं उड़ सकता. और वो मोटिवेशनल स्पीकर आम तौर पर लोगों को इस तरह की बातें कहते हैं. मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं आम तौर पर इस तरह की बातें उन लोगों को कहते हैं जिनके दिल में ख्याल होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता. तो उनके लिए ये बात वर्क करती है कि उनको कहा जाए कि यस यू कैन. लेकिन अल्टीमेटली जो बंदा भी कोई काम करना चाहता है उसे वो काम सीखने की भी ज़रूरत होती है. खाली विल काफ़ी नहीं, स्किल भी चाहिए. बच्चे ये कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं रिलैप्स ना हो जाऊं, या कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं, या कहीं मैं गड़बड़ा के गिर ना जाऊं, दोबारा उस धंधे में ना पड़ जाऊं. तो ये पॉजिटिव है. पहला सवाल है कि क्यों पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है ये? क्योंकि जो भी बच्चा ये कहेगा तो आप उसे जवाबन क्या कहेंगे कि फिर तुम अपने उस सिस्टम से जुड़े रहना जिसने तुम्हें इस गड़बड़ से निकाला है. लेकिन अगर वो ये कहते दोनों मिलके कि अम्मी बेफिक्र हो जाओ, भूल जाओ, सोचना भी ना, हौसला ही ना रखो. मैं आपको बताऊं कि जब आपको ये बच्चे रोज़ कहेंगे कि मैं बिल्कुल कंप्लीट और महफूज हूँ, तो एक दिन आपका भी दिल करेगा कि खाम खाई मैं इन्होंने भेजनी है. असल बात यह है कि जो मेडिसिन का रोल है वो सिर्फ इतना है कि उसका जो बैलेंस है, केमिकल बैलेंस है जो ख़राब है, वो ठीक करेगी. यहाँ जो बात है ना, जो भी हमारे पेशेंट्स हैं वो डुअल डिसऑर्डर के होते हैं, उनको एडिक्शन भी होती है, साथ बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रीनिया या ये चीज़ें भी होती हैं. और इस स्टेज पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो लाइफ की बात कर रहे होते हैं, लाइफ स्टाइल की बात कर रहे होते हैं, ज़िंदगी की क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं. इस स्टेज से जो बात होती है वो आपकी और हमारी ज़िंदगी की बात हो रही होती है, और आपकी और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात हो रही होती है. अक्सर वालिदैन का इस बात में कोई कसूर नहीं होता कि उनका बच्चा नशा करने लगा है, लेकिन जब नशे की बीमारी आती है तो वालिदैन जैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, उसमें कसूर होता है. यानी हो सकता है इस बात में कोई कसूर ना हो कि घर में कोई आग लग जाए, इसमें आपका कोई कसूर ना हो, बिजली के तार शॉर्ट हो गए या सुई गैस का कोई मसला हो गया तो आग लग गई, पर अब आपने उसे हैंडल कैसे किया है इसमें तो कसूर हो सकता है ना. एडिशनल नुकसान में तो जो एडिशनल डैमेज नशे की बीमारी आने के बाद हुआ
جس میں آپ چھوٹے چھوٹے ایسے اقدامات کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے جس سے کہ بیماری بہت بڑھ گئی، اور ان کو ہم مائکرو ایڈکشنز کہتے ہیں. یعنی جب ہمارا بچہ ایک میکرو ایڈکشن میں ہوتا ہے، میکرو ایڈکشن وہ ہوتی ہے جدی پکار پہ جائے، پکار سمجھ دو. میکرو ایڈکشن وہ ہوتی ہے جدھر رولا پہ جائے، رولا تو اس طرح اکھا نال دیکھو، اکھا کھولو تے نظر آ جائے. مائکرو کا مطلب ہے کہ مائکروسکوپ لگا کے اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گی کہ جب بچہ میکرو ایڈکشن میں ہوتا ہے تو والدین مائکرو ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں، جس میں سب سے جو خطرناک بات ہے، ویسے تو ساری اس میں خطرناک ہیں، وہ اوائیڈنس ہے. اوائیڈنس یعنی سچویشن کو اوائڈ کرنا، کسی طرح سچویشن کو فیس نہیں کرنا، کوپ نہیں کرنا، کل پہ ڈالنا، پرسوں پہ ڈالنا، وقتی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چلے جانا، اس کو ایکسپیرینشل اوائیڈنس کہتے ہیں. اچھا، جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کی ایڈکشن کی بیماری گھر میں ہی قابو میں آ جاتی ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکٹیو کوپنگ. ایکٹیو کوپنگ جو لوگ کرتے ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، 4% فیملیز ہیں جو کہ ایکٹیو کوپنگ کرتی ہیں اور ایسے فٹافٹ دنوں میں مسئلہ حل کر لیتی ہیں اپنا. اور وہ ایکٹیو کوپنگ کیا ہے؟ ایکٹیو کوپنگ کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں سوچنے سے بھاگتے نہیں ہیں، اس مسئلے کی تکلیف کو فیل کرنے سے بھاگتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو عملی اقدامات ہیں، یہ جو ایکٹیو کوپنگ کے دو حصے ہیں. سوچ کا حصہ جسے ہم کوگنیٹو کہتے ہیں، کہ کیا انہوں نے اپنے ذہن کی توانائیاں، صلاح مشورے اپنے اندر سوچنا وہ شروع کیا کہ نہیں. اور دوسری ہے بیہیورل کوپنگ. بیہیورل کوپنگ کا مطلب ہے کہ اٹھ کے بھج دوڑ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کی کہ نہیں. تو یہ جو ایک مائکرو ایڈکشن ہے، پھر اور مائکرو ایڈکشن سب سے بری یہ ہے. پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے رسپانس پرسسٹنس. رسپانس پرسسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پہ ایک کام کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر اس موقع پہ وہی کام کریں. آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی سچویشن دیکھی گھر میں بچے کی نشے کی بیماری کی وجہ سے، اس سچویشن کا کوئی آپ نے ایویں ٹوٹکا حل تلاش کیا. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ تینوں گھروں کٹ دیاں گے، تو باز آ جا، تو ٹھیک نہیں ہوتا، تینوں گھروں کٹ دیاں گے. تو وہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا ہوتے تھے. اچھا، 15 دن بعد پھر آپ کہتے ہیں تینوں گھروں کٹ دیاں گے، مطلب پہلے کوئی فائدہ نہیں ہویا، اب دوبارہ پھر اور کوئی نہیں، تینوں ایک دن گھروں کٹ دیاں گے. مطلب یہ جو بار بار ایک ہی کام کرنا which does not work، یعنی اس کو انسینٹی بھی کہتے ہیں، کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ دا ڈفرینٹ ریزلٹس ایچ ٹائم. اس کو رسپانس پرسسٹنس کا مطلب ہے کہ جو کھوٹے سکے چلانے کی بار بار کوشش کرنا، کھوٹے سکے. اس کے علاوہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے، اینے نہیں ٹھیک ہونا. گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چاچا ماما، کوئی پھوپھو، کوئی کہہ رہا ہے کچھ کریے ایدا، کچھ نہ کریے ایدا، کچھ اینو انج کریے، کچھ انج کریے، تو بھی چک بندہ اینے نہیں ٹھیک ہونا. یہ جو ایک طریقہ ہے نیگیٹو اپریزل، یعنی ہر وقت نتیجہ نکالنا، کچھ نہیں ہونا. مطلب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جب بھی آپ بات کریں گے نا، آپ کہیں گے جی میں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا، کچھ نہیں ہونا. دیکھیں وہ بہت ساری باتیں لوگوں نے وہ پرانے زمانوں سے سیکھی ہوئی ہیں. ایک وہ وارث شاہ کا بھی شعر لوگ بولتے ہیں کہ یعنی وارث شاہ جو بری عادتیں ہیں وہ نہیں جاتی، پاویں پور پور کر کے کٹ دو. تو اس طرح سے حالانکہ ہر کوئی آپ کے ارد گرد جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جوانی میں کچھ اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں کچھ اور ہوتے ہیں. بہت لوگ ہیں جو آپ کے سامنے حج کر کے آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں، کوئی عمرہ کر کے آتا ہے تو بدل جاتا ہے، کوئی تبلیغی جماعت میں جا کے بدل جاتا ہے، کوئی کسی دوست سے ملتا ہے تو بدل جاتا ہے. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. ہم تو روز یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جو لوگ ڈرگز میں آتے ہیں ان کا جو کریکٹر ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں آتے. کریکٹر ڈیفیکٹس بعد میں جمع ہوتے ہیں جب وہ ڈرگز کے اندر اچھل کود جاری رکھتے ہیں. جو لوگ ڈرگز میں جاتے ہیں اس کی سمپل ایک وجہ ہے کہ ان کا موڈ خراب رہتا ہے. اچھا، اب اگر کوئی بندہ جس کا موڈ خراب رہتا ہے اور وہ موڈ خراب کر کے پھرتا رہتا ہے تو وہ موڈ ٹھیک کرنا چاہے گا نا. موڈ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے.
ہمارے جو جسمانی دردیں ہیں ان کی نسبت ہمارا جو موڈ کا معاملہ ہے، خاص طور پر ڈپریشن کا معاملہ، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کی طرف توجہ صرف 20-25 سال پہلے شروع کی گئی ہے۔ جو ایموشنل ڈس آرڈرز ہیں، پہلے عموماً یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں مشہور تھی، لیکن اصل میں جو سائنٹیفک ریسرچ سے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ کسی بھی قسم کا بندہ جس کا موڈ خراب رہتا ہے وہ نشے کی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ اب کن فیکٹر سے فرق پڑے گا کہ ایک بندہ ہے جو کہ موڈ خراب رہتا ہے اور وہ ڈاکٹر ہے یا نرس ہے اور وہ انستھیزیا ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور اس کے پاس جو ٹیکے ہیں وہ نارکوٹک کے ٹیکے ہیں، اس کے پاس بے ہوش کرنے والے ٹیکے ہیں، اور وہ کافی ڈھیر سارے ہیں، اور انہوں نے وہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہاں انہاں دا۔ تو ایک دن اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، موڈ بڑا خراب ہے، اس تو بیوی نال لڑائی ہو گئی، اس تو اور موڈ خراب ہو گیا۔ تو اب وہ ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہے مینوں کی کہنا ہے دوائیاں نے، میں تے ڈاکٹر ہاں، کیونکہ اگر تسی اپنا کتا آپ پالیا ہے تو تانوں تے نہیں لگے گا نا مینوں وڈے گا، کبھی بھی نہیں لگے گا تانوں اپنا کتے دے بارے جتے بندے نو بالکل شک نہیں ہوندا کہ مینوں وڈے گا۔ لہذا ڈاکٹر کہتا ہے یہ 2 گولیاں، یہ ٹیکہ یا یہ چیز میں کر لیتا ہوں، تو ڈاکٹرز اس طریقے سے بہت بڑی تعداد میں اس لیے کہ ان کے قبضے میں ہے۔ دیکھو پاکستان بننے سے پہلے یہاں امرتسر اور لاہور قریب 2 شہر تھے، اور امرتسر کے لوگ اکثر ان کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ لاہور آیا کرتے تھے، جیسے گجرانوالے کے لوگ لاہور آتے ہیں، تو وہ عام طور پر سردار جی ہوتے تھے، تو وہ سڑک پہ جب چلتے تھے لاہور کی طرف پیدل ہی چل پڑتے تھے، تو وہ کوئی مسلمان دیکھنا تو وہ موڈے تے ہاتھ رکھ دینا، تو وہ پوچھنا مسلیا کتنے جا رہے ہیں، انہیں کہا میں لاہور جا رہا ہوں، کہتا لے میں بھی لے جا، یعنی وہ موڈے تے ہاتھ رکھ کے تے وہ لاہور جا رہا۔ ٹھیک، تو مطلب اپنے گھر والوں کے کندھے پہ خام خواہی کوئی نہ کوئی مدعا، سکون چو تسی چلو اے لو میرا ہاتھ رکھ لو تے سکون سے جی نہیں غم زدہ نہیں، یہ پروگریس ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ علی سلمان آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسیسمنٹ جو ہوتی ہے نا اس بات سے نہیں کی جا سکتی کہ کوئی مریض کہتا کیا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں چاند ستارے توڑ لاؤں گا تو آپ سچ مچ چاند ستاروں کی امید رکھیں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وقت بتاتا ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے، لہٰذا ایک جلدی سے ہمت ہار جانا۔ اور اگر یہ آپ کو کہتے کہ میں تے آندھا ہی رہاں گا، روز ہی آواں گا، بلکہ 9 بجے آ کے بہ جا کروں گا، ہاں اٹس اے بیڈ سائن۔ پر ہمیں پتہ چل گیا نا، واٹ ایف اگر وہ کنّے بن کے اس بات کو چھپا لیتے تو پھر میں نے اپنی اندر کی انر بتائی نا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ انر بتاؤ، اور جب آپ سچ بولیں تو ہم مذاکرات کریں، جب آپ سچ بولیں تو ہم باتیں کریں۔ اور وہیں باتیں بند کر دی گئی، وہاں پہ میرے منہ پہ ٹیپ لگا دی گئی۔ نہیں ظاہر بات ہے، وہ آپ کے پتہ ہے نا، آپ کے امی ابا کی مسائل ہیں کچھ، وہ انگزائٹی کا معاملہ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں، ان کی تھوڑی ان کی آپ انگزائٹی کے ایشوز اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، تو آپ کو چلیں آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ آئے گا، اور اگر اس نے ابھی یہ کہہ دیا that was in the heat of- لو جی یہ آئے گا نہیں تو میں پھڑ کے لے آواں گا، ایڈی کیڑی گل ہے۔ ہاں، اور یہ جو ہے نا کہ ہم آئیں گے، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ ہم آئیں گے، کیونکہ یہاں ایک ماں بیٹھی ہے جو کہ پچھلے کوئی 4 مہینے سے آ رہی ہے، بیٹا نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ اس نے کوئی ضد لگائی ہوئی ہے، ویسے وہ ٹھیک ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آئیں گے میری دکان پہ تو پھر میں آؤں گا، تو میں نے کسی دن چلا جاؤں گا تو وہ آ جائے گا۔ اب چلے جائیں گے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ آنے سے آپ کو فائدہ ہے اور آنے سے اس کو فائدہ ہے، آپ کے آنے سے بھی اس کو فائدہ ہے۔ کیا یہ بات آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ والدین کے آنے سے؟ دھیان کریں نا، ہم بھی سوال رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔
سر میں ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. جی جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سامنے لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, زیادہ تر آپ کی توجہ ادھر ہوتی ہے. جی جی بسم اللہ. دیکھیں جی اچھا میری تو بہنیں ہیں سب, اپنی بہنوں کو تو زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ اگر کسی جگہ بھائی بیٹھے ہوں اور بہنیں بیٹھی ہوں, زیادہ توجہ کدھر دینی چاہیے؟ بہنوں بھائیوں کو. سامنے توجہ زیادہ. جی جی اچھا جی سر میں ایک ایسا سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ سب پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, فادر آف پیشنٹ, تو یہ کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پیشنٹ بنے, کچھ حالات کی وجہ سے پیشنٹ بنے. ایسے حالات ان کو پیش آئے جس کی وجہ سے انہوں نے نشے کا سہارا لیا, تھوڑا لینا شروع کیا, بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں چلا کس وقت لمٹ کراس کر گئے. اب اس کا کیا علاج ہوگا کہ وہ حالات اگر پھر آتے ہیں تو پھر نہیں وہ ریلیپس کر جاتا؟ چلیے بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ سنگل فیکٹر امپورٹنٹ نہیں ہے, اور بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہیں اس فیکٹر کے علاوہ کہ حالات کیا تھے. کیونکہ دیکھیں آئیے یہیں بیٹھے بیٹھی دے دی انجیکشن لگتا ہے ٹائیفائڈ کا یا ٹائیفائڈ کا. جی ہر چیز کا, یہ کرونا کا جیسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا جراثیم اس کی باڈی میں انٹر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی باڈی اس کے اگینسٹ فائٹ کر سکے. تو دوبارہ سے اگر اس کو ہوگا تو اس میں وہ اتنی ایبلٹی ہوگی اور اس کو پروسیس امیونٹی. جی جی اچھا, یہ جو بچی نے بات کی ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیماری سے بچاؤ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں حفاظتی ٹیکے لگانے پڑتے ہیں, اور ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے 4 سال کے 6 سال کے بچے کو حفاظتی ٹیکے لگا سکتے ہیں کہ اسے نشہ نہ لگے. اس کے نشے کے بھی حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں, اور وہ ہیں ذمہ داریوں کے ٹیکے لگاتے رہے بچوں کو, ذمہ داریوں کے ٹیکے لگاتے رہے, جو کہ بڑا مشکل کام ہے. ہمارے لاڈ ہی نہیں ٹھہرتے. آپ میں سے کوئی ہے جو بچے کو ذمہ داری دیتے ہوئے ترس کھانے لگا ہے بیچارہ نکا جا والے, یا کھانا ہاتھ سے کھلانا, اور اگر ماں نہیں کھلائے گی تو پھر دادی آ جائے گی, ہائے میرا لاڈلا میرا بچہ میرا. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ نہیں کرنے کی. بچے کو تھوڑا سا ڈیلی بیسس پہ تھوڑی دیر کے لیے انکمفرٹیبل رکھنا ہے. بچے کو تھوڑی دیر کے لیے انکمفرٹیبل رکھنا ہے. بات کو غور سے سمجھ لیجئے تاکہ وہ کمفرٹ زون کو بھی پہچان لے جو کہ آپ اسے دیتے ہیں, اور وہ انکمفرٹیبل ہو اور ڈسکمفرٹ کے زون کو بھی پہچان لیں. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اپنے گھر میں جو بچے ہیں 4 سال سے لے کے 11 سال کے بچے اور زیادہ عمر کے بچے بھی, ان کو آپ نے انکمفرٹیبل کرنا ہے. جیسے ایکسرسائز میں آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ انکمفرٹیبل کرتے ہیں. آپ وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کے جو مسلز ہیں اس کے نتیجے میں سٹرونگ ہوتے ہیں, اور جب آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو آپ کے جو مینٹل مسلز ہیں, بچوں کے جو مینٹل مسلز ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں. اور جب 12 سال سے اوپر کے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کا پرابلم ہے فن آفٹر فن آفٹر فن. وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, پھر آئس کریم کھا لیں گے, پھر کافی کھا لیں گے, پھر ہینگ آؤٹ کریں گے, اور والدین یہ الاؤ کر دیتے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کھانا آپ کو ملتا ہے جو کہ ریسٹورنٹ سے ملتا ہے, خاص طور پر جو فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ سے ملتا ہے, وہ سائنٹیفکلی ڈیزائنڈ کھانا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ بڈ ایکٹیو ہو جائیں, آپ کے ٹیسٹ بڈ ایکٹیو ہوں. وہ سائنسدانوں نے اس کا فارمولہ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ بڈ یعنی جو ذائقے کی حصے ہیں وہ جاگتی ہیں اس سے, اور آپ کو اس کا بڑا مزہ آتا ہے, اور پھر آپ کو گھر کے کھانے کا مزہ بالکل نہیں آتا. اور کبھی کبھار بھی جنک فوڈ جو ہے وہ کبھی کبھار بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ کنفیوز کرتا ہے. اگر آپ منگل والے دن اپنے بچے کو ایک چیز سے منع کرتے ہیں اور بدھ والے دن وہی چیز الاؤ کرتے ہیں, اور جمعرات جمعہ ہفتہ پھر منع کرتے ہیں, اور اتوار کو پھر الاؤ کرتے ہیں, تو ہیومن برین از کنفیوزڈ. یاد رکھیں کہ آپ کی بات چیت میں جو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بات کا جواب کیا ملے گا, اور آپ کو اس بات پہ جم جانا چاہیے جو بات ٹھیک ہے.
جو بات ٹھیک نہیں ہے اس پہ آپ کو نو نہیں کہنا چاہیے, اس پہ آپ کو یس کہنا چاہیے. وہ انڈیورنس جو ہے نا, انڈیورنس, اپنے بچے کو روتا دیکھ کے, اپنے بچے کو ناخوش دیکھ کے انڈیور کرنا, برداشت کرنا, یہ چٹان کی طرح کھڑے رہنا جو ہے آپ کے بچے کی خوش قسمتی ہے. یہ ہے ساری بات جو بنیادی طور پر جو سیکھنے کی ہے والدین کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ بلا وجہ ہی نو کرنا شروع کر دیں. وہ بیٹھے ہوں آرام سے تو آپ بھی آئیڈیا دے سکتی ہے کہ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں. میری صلاح گھر والوں کو یہ ہے کہ چوکی دارہ نہ کرے, لیکن اگر کسی بچے میں سارے دم ہیں, نشے کے زمانے میں آپ جو کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے نا, اب کیوں نہیں کر سکتے؟ نشے کے زمانے میں والدین کو قائل کر لیتے تھے نا, تو اب بھی قائل کریں, انہیں سمجھائیں کہ جی کوئی خطرہ نہیں ہے, میں بس یہ باہر تھوڑا چہل قدمی کر رہا ہوں, لیکن خطرہ تو پھر بھی ہوتا ہے. وہ ایک پیشنٹ کہتا ہے آج کل دھوپ بڑی ہے اور میں اگر دھوپے لیٹ جاواں کراں باغ وچ, تو ماں باپ نے مینوں پوچھا, میں کہا ہاں ویسے گل تو کوئی نہیں معصوم ہے, تے چلو دھوپے لیٹ جان دیو. یعنی گھر کے اندر فرنٹ لان میں گھاس ہے اور دھوپ ہے, اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں جو الکوہلزم سے ریکور ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں دھوپے ذرا لیٹ جاواں کراں, اور دھوپے لیٹ کے تے پھر وہ پٹھا ہو کے لیٹ گیا کہ متھے تے دھوپ پیندی ہے, اور اس کے تقریباً آدھے کے گھنٹے بعد کہتا ہے جی بس میں دھوپ لے لئی ہے. تو اٹھیا تے لڑکھڑا رہا ہے, اور سلرڈ سپیچ ہے اور ڈرنک ہے. تو وہ کسی دوست نے گھاس کے اندر بوٹل رکھی ہوئی تھی اور اس میں اسٹرا رکھا ہوا تھا, اور اس کے اوپر بچھایا ہوا تھا, کوئی میٹرس بچھایا ہوا تھا, اور وہ بندہ آ کے پٹھا ہوتے لیٹ گیا ہے, اور آدھے گھنٹے پچھو ڈرنک ہے. پہرے کا کوئی خاص فائدہ نہیں, لیکن جو آپ کو نظر آتا ہے خود سے, اس سے اندازہ لگانا اس بات کا کہ جو نظر نہیں آتا. دیکھیے شام کو تمام دنیا کے شوہر گھر آتے ہیں, تمام دنیا کے جو شوہر ہے شام کو گھر آتے ہیں, سارا دن باہر رہتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں. تو بیوی کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ سارا دن یہ کہاں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن جب وہ آتے ہیں اور جو نظر آتا ہے بیوی کو, اس سے وہ اندازہ لگاتی ہیں کہ یہ جو پیچھے کر کے آئے ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بچہ آپ کا یونیورسٹی سے آ رہا ہے, تو آپ کو تو نہیں پتہ یونیورسٹی میں اس نے کلاس اٹینڈ کیا ہے کہ نہیں. دیکھیں ابھی تو شوقیہ بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے, ابھی جیسے دیکھیں سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, تو گزارا کر رہے ہیں نا. مطلب بائی پولر کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, شکیزوفرینیا کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, او سی ڈی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, لیکن ایک دن آئے گا کہ ان کے ٹیسٹ آ جائیں گے تو ہمارا دل کرائے گا کہ روز ٹیسٹ کرائیے مریض کا, ٹھیک ہے نا. اور ابھی ٹیسٹ نہیں ہے تو ہم گزارا کرتے ہیں کہ دیکھو جی علامتیں ہیں, یہ باتیں کرتا ہے, فلاں باتیں کرتا ہے, تو یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. 100 سال پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں تھے, یہ نہیں کہ وہ زمانہ اچھا تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو جوڈیشیس یوز ہے ٹیسٹوں کا وہ تو ہمیشہ ہوتا رہے گا. لیکن اگر آپ کا بچہ آتا ہے باہر سے اور آپ اس کے چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور ایک دو باتیں کرتے ہیں, کیونکہ بچہ گڑبڑ کر کے آئے گا تو بعض اوقات وہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا. کیا کرتا ہے وہ؟ کچھ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس تو پہلے کہ بیوی یا کوئی گھر والا آوے, وہ فٹافٹ کپڑے بدلے بغیر ہی بسترے سے جا کے سو جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھے, کیونکہ اسی لیے رات کو 2 بجے آنا ہے کہ ماں باپ سو چکے ہوں اور وہ ہمیں دیکھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا جو ہے, ایکس رے جو ہوتا ہے, جو ماں باپ ایکس رے کرتے ہیں اور بیویاں ایکس رے کرتی ہیں, وہ ایکس رے میں بڑا رزلٹ آتا ہے. اچھا یہ کلینکل ایگزامینیشن, اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں. تو جو کلینکل ایگزامینیشن ہے اس کی ویلیو ہے, اگر کوئی بندہ شام نو خامد جڑا ریکوری چے باہروں آندا ہے, تھوڑا لیٹ آندا ہے, تے بیوی ذرا ادھر ادھر ہے تے فٹافٹ آ کے سو جاندا ہے, اس تو پہلے کہ بیوی آ کے سلام دعا لوے تے وہ سو جاندا ہے کھانا. ایدا مطلب کی ہے؟ اب جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی تسی ٹیسٹ کر لو, تو یہ ٹیسٹ کر لو. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ان ٹیسٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ آپ کو جا کے تو آپ پتہ کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے چرس پی ہے
اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ میں چرس نہ آئے بلکہ شلجم آ جائیں, گوبھی آ جائے, ادرک آ جائے, تو اس کے لیے آپ یہ کریں. ٹھیک ہے, ایسی چیزیں بہت سارے نسخے ادھر ادھر پر. لہٰذا جو بھی پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ تسی میرا ٹیسٹ کرا لو, تو اس کو اس کی نیک نجتی نہ سمجھا جائے, کیونکہ ٹیسٹ کرانا کس کا پریروگیٹو ہے؟ یہ تو ڈاکٹر کی بات ہے کہ ڈاکٹر جب ہمت ہار جاتا ہے, اصولاً یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کی بس ہو جاتی ہے تو کہتے جی ٹیسٹ کرا لو. ٹھیک ہے, تو یہ پیشنٹ کا تو نہیں نا کام کہے کہ جی میرا, کیونکہ جڑا اگل وانڈی ہے کہندا ہے ایڈوانس چی کہ میرا ٹیسٹ کرا لو, ایدا مطلب ہے کہ پھر تے ہے گل. ٹھیک ہے, کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہنا میرا ٹیسٹ کرا لو. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے جی نہیں یہ کیوں کہتا ہے, پہلے ہی کیوں کہتے میرا ٹیسٹ کرا لو؟ مطلب اگر کرانا ہوئے گا تو ہوتے نہیں ہیں آپ سب کے ٹیسٹ. آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا میرا ٹیسٹ کرا لو, میرا ٹیسٹ کرا لو. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ آپ ہی تو کہن دیا ہے میرا ٹیسٹ کرا لو, تو ایسا نہ کراؤ. آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ آگے کیمرہ ہے, اس طرح دیا گلاں لکھی ہوندیاں, کئی دفعہ کوئی کیمرہ نہیں ہوتا, وہ ایویں لکھ چھڑتے ہیں اگے کیمرہ ہے. تو وہ ہمارے بھی 100 طریقے. جب آپ ریکوری میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے اب وہ لوگ جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے تو وہ تو سلپری فرینڈز نہیں ہیں نا, جو 12 سٹیپ کے ہوتے ہیں یا اے کے یا این اے کے ہوتے ہیں. تو آپ کو تو ڈھونڈ کے ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جس نے آپ سے پہلے نشہ چھوڑا تھا اور وہ مشکلات کو جانتا ہے جو کہ آپ نے ابھی فیس کرنی ہے. اور وہ جو میں کلینکل ٹیسٹ کی بات کر رہا تھا کہ چوکی دارہ جو ہے, بعض اوقات امکان ہے نا کہ جس چیز کو آپ چوکی دارہ کر رہے ہیں اس سے اگلا بندہ زچ ہو رہا ہو. یعنی اگر چوکی دارہ بلا وجہ کر رہے ہیں, ایک چوکی دارہ بلا وجہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, کسی کا اپنا پیرانویا ہو سکتا ہے جو کہ وہ چوکی دارہ کرتا ہے. تو چوکی دارہ ویسے ایڈوائزیبل نہیں ہے, یہ پولیسنگ, یہ چوکی دارہ, یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, عزت سے بات کر سکتے ہیں. آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے مجھے وہم ہو رہا ہے, مجھے شک ہو رہا ہے, پر آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے پکا پتہ ہے. آپ ٹینٹیٹیولی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ کو یہ مجھے شک ہو رہا ہے, اگر آپ کو وہم ہو رہا ہے تو آپ کو یہ مجھے وہم ہو رہا ہے, اور اگر آپ کو پکا پتہ ہے تو آپ بولے کہ مجھے پکا پتہ ہے. لیکن اگر کچا پتہ ہے تو مت کہیے کہ آپ کو پکا پتہ ہے. اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. یہ فالو اپ بھی ٹریٹمنٹ ہے, اور بلکہ اصل ٹریٹمنٹ یہ ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انڈور میں ہوتا ہے وہ ہمارا صرف اتنا ٹاسک ہوتا ہے کہ اس بندے کی نشہ چھوڑنے کی مرضی نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کی نشہ چھوڑنے کی مرضی ہو جائے. یعنی جو پہلا بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ جو بندہ نشہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا وہ کنورٹ ہو جائے اور وہ نشہ چھوڑنے پہ تیار ہو جائے. اب آگے سیکھے کہ کیسے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو پہلے 100 دن ہوتے ہیں وہ موٹیویشن کے ہوتے ہیں, وہ ول کے ہوتے ہیں, ول پیدا کرنا, اور جو پھر دوسرے 100 دن ہوتے ہیں وہ سکل پیدا کرنے کے ہوتے ہیں. اور باقی کی ساری زندگی پھر کوالٹی, لائف کی کوالٹی اور لائف سٹائل کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے. اور ریکوری جو ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ کسی ایسے ایسکلیٹر پہ سوار ہیں جو ایکچولی نیچے جا رہا ہے اور آپ اس پہ چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں. تو اگر آپ ہلکی سپیڈ سے چلیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے یا رک جائیں گے, یعنی فالو اپ میں نہیں جائیں گے, تو آپ نیچے جا گریں گے. لیکن اگر آپ تھوڑا تیز رکھیں گے سپیڈ اور وہ ایسکلیٹر نیچے جا رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اوپر کی منزل پہ پہنچ جائیں گے, اور وہاں آپ تھوڑا سانس لے کے کہ میری بیسک کوالٹی بن گئی ہے لائف کی, تو اب میں اگلی منزل کی طرف جاؤں. کیونکہ پھر آپ اگلی منزل کی طرف جاتے ہیں, پھر آپ اگلی منزل کی طرف جاتے ہیں, تو آخر کار آپ امکانات کی دنیا میں ایک بہتر پوزیشن میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر بیٹا یا خامد یا بیوی whoever is here اگر وہ فالو اپ پہ نہیں جاتا, فالو اپ پہ نہیں آتا اور فیملی فالو اپ پہ آتی ہے اسی جذبے کے ساتھ, تو یہ 80% آف دی سولوشن ہے. 80% سولوشن سمجھے ہو گیا. کیونکہ اگر فیملی آتی رہے گی اور بیٹا نہیں آئے گا تو کچھ ہی دنوں میں بیٹا آئے گا. نہیں جائے گا, سلپری فرینڈ میں بھی نہیں جائے گا.
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ جا رہے ہیں, اگر میں سلپری فرینڈز میں گیا تو پھر مجھے ٹیم سے اٹھوا دیا جائے گا. تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ آئیں گے اور آپ نہیں آئیں گے, تو آپ نشہ تو نہیں کریں گے اور روز ان کو کہیں گے تسی خام خواہ جاندے ہو, دیکھو میں تو کوئی نشہ نہیں کر رہا. تو یہ ایک فائدہ ہو گیا کہ آپ نشہ نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ آپ نشہ کریں گے. اگر وہ آئیں گے اور آپ نہیں آئیں گے اور کسی سلپری فرینڈ کے پاس جائیں گے تو نشہ کریں گے, تو پھر بھلا کی ہوئے گا. ہائپر ٹیکسٹ پلان کیا ہوتا ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ پلان ہوتا ہے کہ واٹ ایف پلان, کہ واٹ ایف اگر آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میں فالو اپ پہ نہیں جاؤں گا بلکہ میں قرآن پاک پڑھوں گا, تو دین واٹ ڈو یو ڈو. آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ یہ کیجئے. پھر آگے ہوگا کہ واٹ ایف اگر آپ یہ کرتے ہیں تو وہ سلپری فرینڈز میں چلا جاتا ہے. واٹ ایف اگر وہ سلپری فرینڈز میں نہیں جاتا. دونوں میں فرق ہے نا. اگر وہ سلپری فرینڈز میں نہیں جاتا, نشہ نہیں کرتا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایکشن کچھ اور ہوگا. تو واٹ ایف پلان سب کو پتہ ہونا چاہیے نا. آپ کو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے آپ کو کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آپ سے چھپا لینی چاہیے, ایسا لگتا ہے نا, لیکن ہم یہاں کھڑے ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو بھی لگتا ہے کہ اے گلاں تے پرائیویٹلی سانوں دسنیاں چاہیے سن, اے بچیاں سامنے کر کے تے پیپر ہی آؤٹ کرتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی بات ہوتی ہے سب کے سامنے ہی کر دیتے. آج کل ایک ہونے والے میاں بیوی, ابھی یعنی میاں بیوی بنے نہیں, آج کل یہ بھی ایک رواج ہے کہ شادی سے پہلے ہی کاؤنسلنگ شروع کر دیتے ہیں, لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو جاتے ہیں سال ڈیڑھ سال بعد, تو پھر وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں. تو ان کی مرضی ہوتی ہے کہ ہماری علیحدہ بات سنی جائے, یعنی دونوں کوئی علیحدہ بات کر کے تھراپسٹ کو اپنے ساتھ میں لانا چاہتے ہیں. وہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات ذرا علیحدہ ہو کے میری سن لے, اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ ہو کے میری بات سن لے, اور ہم کہتے ہیں نہیں جیڑی گل ہوئے گی سامنے ہوئی, اور ہم کہتے ہیں آپ کریں بات, کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہم بھی ان کی باتیں کر دیتے ہیں. پھر مثلا ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں, تو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہینڈلنگ ہوتی ہے متحارب پارٹیز کی بالکل بالمشافہ, یہ بڑی کارآمد ہوتی ہے, کیونکہ اس میں فیکچول باتیں جلدی منظر پہ آ جاتی ہیں, فیکچول باتیں جلدی اوپر آ جاتی ہیں, کیونکہ پنچایت جو ہوتی ہے سلوشنز نکلتے ہیں. جب بھی بہت سارے لوگ کسی خاندان کے بیٹھ جاتے ہیں, یا کسی علاقے کے بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, کسی گاؤں کے جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ پھر کوئی سلوشن نکال کے اٹھتے ہیں, کیونکہ پنچایت میں اجتماعی ضمیر ہوتا ہے. یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں جس میں ووٹ پڑتے ہیں, یہ بھی پنچایت ہے. ایک اجتماعی ضمیر کا پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اچھا لوگ یہ چاہتے ہیں. اگر لوگوں نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں, اور اگر لوگوں نے اس پارٹی کو دیا ووٹ تو لوگ یہ چاہتے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ یو چینج اٹ, کیونکہ رسپانس پرسسٹنس ہے نا. لڑکی لڑکا کاؤنسلنگ کے لیے آ رہے ہیں تو کافی وقت گزر گیا ان کو آپس میں ملتے جلتے, اور والدین کو بھی پتہ ہے, والدین کے اپروول سے وہ ملتے جلتے ہیں, اور ان کے والدین کو ٹھیک لگتا ہے رشتہ. لیکن یک اب لڑکی کا خیال ہے کہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے اس کو اس ریلیشن شپ سے نکل جانا چاہیے, اور وہ وجوہات معقول نہیں ہیں. اور آدھے شہر کو پتہ ہے کہ وہ ایک کمیٹڈ ریلیشن شپ میں ہیں, آدھے شہر کو یہ پتہ ہے, اور آفٹر تھاٹ ہے یہ. کئی دفعہ انسان کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے پر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب وہ چیز حاصل ہوگی تو اسے کیسا فیل ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو چیز بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں تصور کر کے دیکھنا چاہیے کہ جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو ہم کیسا محسوس کریں گے, کیونکہ پہلے کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا. ایک منٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ جو ایسا سوچتی ہیں کہ آپ اس ریلیشن شپ, دونوں بیٹھے ہوئے تھے, دونوں کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں, اور ایکسپلور یہ ہو رہا تھا کہ لڑکا ہر روز اپنی انسیکیورٹی کا اظہار کرتا ہے. لڑکا ہر روز یہ کہتا ہے کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کے نہ چلے جانا. لڑکا لڑکی کو کہتا ہے, تو لڑکی کیا کہے گی؟ عموماً لڑکیاں جو ہیں ایک کمیٹڈ ریلیشن شپ سے بغاوت نہیں کرتی,
लेकिन व्हाट इफ अगर कोई लड़का कहना शुरू कर दे कहीं तुम मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ये लड़का कहेगा तो लड़की को कितना मज़ा आएगा। चल लड़की जब पूछती है ना कि कैसे हो तो लड़का कहता है बस ऐसे ही हूँ, बस ठीक हूँ। अच्छा अब वो कहते हैं, लड़के का मतलब है कि तुम कुछ करो जिससे कि मैं ज़रा अच्छा महसूस करूँ। वो चाहती है कि उसका जो मूड है वो लड़की ठीक करे, लड़की उसको खुशी दे। तो मुझे बताएं कि ऐसे में लड़का अपने आप को डिवैल्यू कर रहा है ना, यूजुअली यही तरीक़ेकार है जिससे लड़कियां, कनेड कॉलेज की लड़कियां अपने आप को डिवैल्यू करती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।